عبد الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. دیش پر تشریف فرما محترم علماء اکرام، ذمہ داران شہر اور میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک تاجر ہوتا ہے، ایک تجارت کا سیزن ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اس کی تیاری کے لیے جب تجارت کا موسم آتا ہے، اب رمضان کا مہینہ ہے، عید قریب ہے، تو یہ تجارت کے بڑھانے والے تاجر جو ہوتے ہیں وہ اپنی دکان کو سجاتے ہیں، نیا نیا مال لاتے ہیں اور خریدنے والوں کی رغبت کے لیے جس طرح سے کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کا کاروبار چل پائے. گھر میں مہمان آتا ہے، کوئی معزز مہمان ہوتا ہے، اس مہمان کے استقبال کے لیے گھر کو پہلے سے سجایا جاتا ہے، اچھے اچھے کھانے اس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ مہمان کا اکرام صحیح طور پر ہو پائے. اب ہمارے سامنے جو مہمان آ رہا ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، سب سے مبارک مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا. ایسا معزز مہینہ ہمارے درمیان ابھی آ رہا ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے اور رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ کی طرف سے ہمیں سعادت حاصل ہوگی. تو اتنا جب مبارک مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں اس سے پہلے اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے بہت بڑی تیاری کرتے تھے. رجب کا جب مہینہ شروع ہو جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تمنا کرتے تھے اللہ کے رسول، دو مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے تاکہ ہم رمضان کے خیر اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو سکیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو شعبان کی تاریخ کو اس طرح سے شمار کرتے تھے کہ اور کسی مہینے میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا جس اہتمام سے شعبان کے مہینے کی تاریخ کو آپ گنتے تھے، شمار کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہیں رمضان کے مہینے میں گڑبڑ نہ ہو پائے، اس لیے شروع سے اس کی تیاری کرتے تھے. اور حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہے کہ چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہوتا تھا اس کے لیے تیاری کرنی ہوتی تھی، اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرنا ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے اور کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے. اس لیے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزوں کے لیے بالکل تیار ہو جائے. تو اس لیے کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. اور جب رمضان بالکل قریب آ جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے تھے اور ان کے سامنے رمضان المبارک کی فضیلت بتاتے تھے کہ اتاکم شہر عظیم شہر مبارک، کہتے تھے کہ ایک عظیم مہینہ، ایک مبارک مہینہ تمہارے سامنے آ رہا ہے. اس کی فضیلتیں بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جذبات بیدار ہو جائے، امنگیں بیدار ہو جائیں اور رمضان سے پہلے ہی روزے کی تیاری اور رمضان کی تیاری کر سکے. اس لیے ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب شعبان کے دن گنتی کے رہ گئے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں تاکہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، رمضان کا جو خیر ہے، اس سے ہم پوری طرح مستفیض ہو جائیں. اللہ کی رحمتیں تو برسے گی، اللہ کی طرف سے خیر تو نازل ہوگا،
لیکن ہم بھی تو اس کے مستحق بنے، اللہ کی طرف سے خیر آئے اور ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے ان خیر کو حاصل کرنے کے مستحق نہ بن سکے تو اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اس سے پہلے ہمیں اندرونی طور پر بھی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کے جو مسائل ہو سکتے ہیں ان مسائل کو سیکھنا چاہیے تاکہ رمضان کے روزے ہم صحیح طور پر شریعت کے مطابق رکھ سکیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ کر ہم بھوکے رہیں اور ہمیں کوئی ثواب نہ مل سکے۔ اس لیے رمضان کے روزے ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے اور ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے تقوی کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی جو مسائل ہیں ان کو علماء سے پوچھ کر، کتابوں میں پڑھ کر ہمیں پہلے سے اس کو سیکھنا اور اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم گندے ہیں، ہمارا باطن گندا ہے، رمضان کے خیر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے باطن کو دھونا چاہیے، دعاؤں کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اللہ کے سامنے رو کر، گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنے باطن کو پاک اور صاف کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارا دل اور یہ ہماری روح اور یہ ہمارا نفس رمضان کی برکتوں کے حاصل کرنے کے لائق بن سکے۔ اور تیسری چیز رمضان کے لیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ ہے، رمضان میں عادت ڈالنے کے لیے ابھی سے ہمیں کثرت سے صدقہ اور خیرات کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو صدقہ اور خیرات کے کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو سکے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کو رکھ کر ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، بری باتوں سے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس کے لیے رمضان سے پہلے ہی ہم اس کے لیے مشق کریں، زبان پر کنٹرول کرنے کی مشق کریں، نگاہ کی حفاظت کی مشق کریں، اچھے اعمال کے کرنے کی مشق کریں، گناہوں سے بچنے کی، برائیوں سے بچنے کی مشق کریں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، تلاوتوں کا مہینہ ہے اور کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کا مہینہ ہے۔ اب رمضان کے آنے سے پہلے ابھی سے ہم عادت ڈالیں کہ ذکر و اذکار کثرت سے ابھی سے شروع کریں، تلاوت کی پابندی ابھی سے ہو، نمازوں کی اور سنتوں کی پابندی ابھی سے ہو، تہجد کا اہتمام ابھی سے ہو۔ اگر ابھی سے ہم کوشش کریں گے تو جب رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس لائق بنیں گے کہ رمضان کے مہینے کی جو اعمال ہیں بڑی خوبی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ اس کو ہم کر سکیں گے۔ آخری بات ہم اس سے یہ بتائیں گے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا ایک استقبال یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں، دل کے اندر کسی کی دشمنی نہ ہو، دل کے اندر کسی کا بغض نہ ہو، دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، دل کے اندر کسی کے خلاف انتقام کا جذبہ نہ ہو، دل ہمارا منتشر ہونے والا نہ ہو۔ اس کے لیے ابھی سے ہم اس کے لیے تیاری کریں، اپنے دل کو پاک اور صاف کریں، آپس میں اگر قطع تعلقی ہے، دشمنی ہے، ابھی سے معافی تلافی کریں، صلح کریں، ایک دوسرے کو محبت کا پیغام بھیجیں، ہدیہ بھیجیں، سلام میں پہل کریں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ ورنہ رمضان کا مہینہ آ جائے، خیر و برکت کا مہینہ آ جائے اور ہمارے دل میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات ہوں، ایک دوسرے کے خلاف بغض اور دشمنی ہو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی ہو، تو پھر ہم رمضان کی برکتوں سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ چند باتیں تھی جو رمضان کی تیاری کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس وقت ذہن میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی قدردانی کی اور تیاری کی توفیق دے اور رمضان تک صحیح سلامت صحت کے ساتھ ہم کو پہنچائے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے اس کی خیر اور اس کی برکتوں سے زیادہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔